یہ جو صورت ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حرم کے سین میں قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا ایک سردار، اس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا، اور جس کے بارے میں وہ لوگ بھی یہ سمجھتے تھے اور سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑا دنا اور سمجھدار آدمی ہے۔ حالانکہ کوئی بندہ جو ایمان قبول نہ کرے، نبی کی دعوت قبول نہ کرے، وہ سمجھدار نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ان کے اس ماحول میں اسے بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا۔ اس نے دوسرے سرداروں سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے پاس جاؤں اور اپنی طرف سے کوئی معاملے کو سدھارنے کے لیے ان کے سامنے تجاویز رکھوں۔ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ تو وہ وہاں سے اٹھا اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے بھتیجے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا مطلب یہاں اس ماحول میں، اس مکہ میں بڑا احترام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن آپ نے یہ جو بات شروع کر دی ہے، اس سے تو سارا انتشار اور افتراق پھیل گیا ہے کہ ہمارے خداؤں کو آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، اور اس طرح مطلب ایک نیا دین آپ نے پیش کرنا شروع کر دیا جس سے بڑا افتراق اور انتشار پیدا ہو گیا۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابو الولید، آپ بات کریں، میں بات سنوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ جمع ہو جائے، تو ہم آپ کے لیے پیسہ اکٹھا کر دیتے ہیں، آپ سب سے زیادہ سرمایہ دار ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے سرداری مل جائے، میں مطلب اس مکے کا سردار مل جاؤں، تو ہم سب مل کر آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، کوئی کام آپ کہے بغیر نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی مطلب جن جو ہے وہ جن لاحق ہو گیا ہے، کوئی مطلب آسیب ہو گئی ہے، کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم اپنے خرچے پر آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے وہ سمجھدار آدمی تھا، لیکن یہ باتیں سمجھداری کی باتیں جو اس نے کی، یعنی ایک تو اس نے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پاپ ہے جو اس نے کیا، کہ وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا ہیں، ان کا کریکٹر کیا ہے، لیکن اس نے تو بالکل اپنی باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پر حملہ کیا ہے کہ بھئی یہ پیسہ چاہتا ہے، یہ سرداری چاہتا ہے۔ مطلب ایک لحاظ سے چلیں اس نے جس طرح بھی بات کی ہوگی، لیکن ظاہر ہے یہ تو مطلب ایک دوسرے بندے پر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی بات سن کر کہا کہ آپ نے بات کر لی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کر لی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اب میرا جواب سنیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور یہ سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کر دی۔ یہی صورت جو آج اس کا ایک حصہ آج ہمارا سبق، یہی صورت پڑھنی شروع کر دی، اور اس کی آیت نمبر غالباً 38 جو ہے وہ آیت سجدہ ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور سجدہ کیا، اور سجدے سے سر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا اسی مجلس میں آیا۔ اب دیکھو اس نے آ کر اس مجلس میں کیا کہا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب باتوں کو سمجھتا تو تھا، مطلب سمجھدار تھا، ذہین تھا،
لیکن اس ذہانت کا کیا فائدہ ہے انسان کو؟ اس ذہانت کا کیا فائدہ جو ذہانت حق کو قبول نہ کرے، اور جس ذہانت کے سامنے مطلب حق کو قبول کرنے کے سامنے عصبیت اور مفاد اور وقتی جو چدراہٹ ہے وہ حائل ہو جائے، اس ذہانت کا کیا فائدہ؟ وہ آ کر سرداروں میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا، سرداروں نے پہلے ہی اس کو آتے دیکھ کر یہ کہا کہ جو منہ لے کر گیا تھا وہ منہ لے کر نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ یہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نے، یہ بات نے اثر کیا ہے۔ تو آ کر اس نے کہا دیکھو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ اس نے لمبی گفتگو کی ہوگی، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس بندے کے سامنے سے ہٹ جائیں، ہٹ جائیں۔ اس کے پاس جو کلام ہے وہ دنیا میں رنگ لائے گا، اور اس کی شخصیت کے اندر جو اثر ہے وہ دنیا کو بدلے گی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ پورے عرب سے جنگ کرے گا۔ تو آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اگر عرب اس پر غالب آ گیا تو ٹھیک ہے، مطلب تم پر تو یہ الزام نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بھائی یا بھتیجے کے ساتھ جنگ کی ہے، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو یہ تمہارا بھتیجا ہے، اس کی بادشاہی قریشی کی بادشاہی ہوگی، تمہاری بادشاہی ہوگی، اس کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ تو وہ بالکل بھانپ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اور اگر آپ بات توجہ سے سن رہے ہیں تو اس نے محسوس کر لیا سورہ حامیم سجدہ کو سن کے کہ قرآن تو غلبے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ تو دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ظاہر ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو یہ حق کا اصل ہے کہ وہ دنیا کے اندر غالب ہو، اس سے ہی غالب ہونا چاہیے، اللہ ہی کے حکم کو حکومت کرنی چاہیے۔ تو وہ یہ بھانپ گیا، اور یہ وہ سارے جانتے تھے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی مطلب واعظ نصیحت کرنے کے لیے تو نہیں آئے، وہ تو پورے نظام زندگی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، عقائد سے لے کر اخلاق تک، اور اخلاق سے لے کر معاملات تک، اور معاملات سے لے کر معیشت تک، اور معیشت سے لے کر سیاست تک، اور سیاست سے لے کر حکومت تک۔ اور یہی بات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون بھی اس بات کو بھانپ گیا تھا۔ اسی لیے بیک وقت اس نے دو باتیں کی، ایک بات اس کی بالکل ٹھیک تھی اور ایک بات اس کی بالکل غلط تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جادوگر ہیں اور جادو لے کر آئے ہیں، اور ساتھ اس نے دوسرا یہ کہا کہ اس جادو کے زور سے آپ ہماری حکومت ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ فرعون تھا، بادشاہ تھا، وہ بھی بڑا سمجھدار اور ذہین تھا کہ کیسی اس نے بیک وقت ایک بات بالکل غلط کی، ایک بات بالکل صحیح کی۔ یہ بات اس نے بالکل صحیح کی کہ تو ہمارے حکومت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، یہ بات اس کی صحیح تھی۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سنا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دعوت جو ہے یہ تو غلبے اور اقتدار اور حکومت کی مدعی ہے، اور پھر اس کے اندر یہ طاقت بھی موجود ہے۔ یہ بات اس کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ جو کہا کہ بھئی آپ جادوگر ہیں اور جادو کے زور سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اس کی یہ کتنی غلط بات تھی، جس کو خود بھی وہ جانتا تھا کہ کبھی جادو کے زور سے بھی حکومتیں بدلی ہیں، یا کسی جادوگر نے بھی حکومت کو جادو کے زور سے مطلب تبدیل کر دیا ہے۔ جادوگر بیچارے جو ہیں وہ تو اپنے تماشے دکھا کر لوگوں سے پیسے مانگتے پھرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔
تو اسی طرح عتبہ نے یہ جو بات کہی بھائی آپ اس کے راستے سے ہٹ جائیں، یہ تو پورے عرب سے جنگ کی بات ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نوجوان پوری دنیا سے لڑے گا۔ تو وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو۔ کیوں اس طرح کرو؟ شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ مطلب یہ کہ اگر قرآن لوگوں نے سنا اور قرآن کو قبول کیا تو یہ تو تمہارے غلبے کو چیلنج ہے۔ ایک ہی صورت ہے اس قرآن کو روکنے کی کہ یہ لوگوں کو سننے نہ دیا جائے، جب یہ سنایا جائے تو شور ڈالا جائے، غلغپاڑا کیا جائے۔